بسم اللہ الرحمن الرحیم 90واں جلسہ سالانہ گھانا 2023۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ گھانا کا 90واں جلسہ سالانہ 20 تا 22 جنوری 2023 باغ احمد میں منعقد ہوا۔ امسال جلسہ کا موضوع جسٹس اینڈ سوشل کوہیژن دا اسلامک ایگزامپل تھا، یعنی انصاف اور سماجی ہم آہنگی و یکجہتی کو فروغ دینے میں اسلامی امثال و روایات کا کیا کردار ہے۔ ملک بھر سے قریباً 25,000 احباب و خواتین نے اس میں شمولیت کی، فالحمدللہ علی ذالک۔ یہ جلسہ نئے مقام پر وسیع و عریض اور جدید انتظامات کے تحت کیا گیا۔ جلسہ گاہ کی تیاری کے لیے قریباً 2.5 ماہ سینکڑوں رضاکاران، خدام و انصار نے متواتر اجتماعی وقار عمل کر کے باغ احمد کو گل و گلزار جلسہ گاہ میں تبدیل کر دیا۔ امسال جلسہ گھانا کو یہ خصوصی امتیاز رہا کہ جلسہ کی کارروائی کو بیک وقت 4 مقامی زبانوں میں FM ریڈیو کے ذریعے، جس کے لیے حاضرین کو آڈیو ڈیوائسز مہیا کی گئی تھیں، سنا گیا، جس میں فینسٹی، چوئی ڈاک بانی اور والی زبانیں شامل ہیں۔ جلسہ سالانہ کا پہلا دن نماز تہجد، نماز فجر اور درس سے دن کا آغاز ہوا۔ نماز تہجد و نماز فجر میں 8,000 سے زائد حاضرین جلسہ شامل ہوئے۔ مکرم امیر و مشنری انچارج گھانا نے حاضرین جلسہ کو ہدایات دیں۔ بعد ازاں ناشتہ و تیاری کر کے احباب جلسہ گاہ پہنچے۔ صبح 9:30 بجے پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی۔ مہمان خصوصی نے گھانا کا قومی پرچم، جبکہ امیر و مشنری انچارج گھانا الحاج مولوی نور محمد بن صالح نے لوائے احمدیت لہرا کر اجتماعی دعا کے ساتھ جماعت احمدیہ گھانا کے 90ویں جلسہ سالانہ کا افتتاح کیا۔ بعد ازاں خدام نے ترانے پیش کیے۔ جلسہ سالانہ کے افتتاحی اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ نظم اور ترانوں کے بعد مکرم امیر و مشنری انچارج صاحب گھانا نے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا پیغام احباب جماعت کے سامنے پیش کیا۔ پیغام حضور انور برموقع جلسہ سالانہ گھانا۔ اس بابرکت موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے درج ذیل بصیرت افروز پیغام عطا فرمایا۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ جماعت احمدیہ گھانا 20، 21 و 22 جنوری 2023 کو اپنا 90واں جلسہ سالانہ منعقد کر رہی ہے۔ اللہ آپ کے جلسہ کو بہت کامیاب کرے اور وہ تمام لوگ جو اس واحد اور خاص مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں بے پایاں روحانی فیوض حاصل کریں، اور اللہ کرے کہ آپ اچھائی، نیکی اور تقوی میں بڑھنے والے ہوں۔ گھانا جماعت اپنے آغاز کے لحاظ سے پہلے ہی ایک نئی صدی میں داخل ہو چکی ہے، اور اب اپنے 100 سال کی تکمیل کے بعد ایک اور سال گزر چکا ہے۔ اس لیے اب اس جدید دور میں یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی کارکردگی کا دوبارہ جائزہ لیں، پہلے سے زیادہ محنت کریں اور اپنی بیعت کی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگوں کو اپنے آپ کو نئے جوش، توانائی اور لگن کے ساتھ جماعت کی خدمت کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ آپ کو صرف اس بات پر خوش اور مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ جب سے گھانا میں جماعت کا قیام ہوا ہے، گھانا جماعت نے ایک صدی کا سنگ میل عبور کر لیا ہے، بلکہ آپ کو ایک دیانت دارانہ جائزہ لینا چاہیے کہ گزشتہ صدی سے بھی زائد عرصہ میں کیا کچھ کیا ہے۔ آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کچھ حاصل کیا اور کیسے ہم زیادہ رفتار کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں اور کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، اور کیسے اپنی کمزوریوں کو دور کر سکتے ہیں۔ صرف وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو مسلسل اپنی کارکردگی کو بہتر بناتی ہیں۔ لہذا آپ کو جماعت کی ترقی کے لیے اس حد تک دانشمندانہ اور کارگر منصوبے بنانے چاہیے
کہ آئندہ سالوں میں آپ کی کامیابیاں کئی گنا بڑھ جائیں۔ میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ جلسہ پر اکٹھے ہونے کا مقصد آپ کا ایک روحانی ماحول میں حصہ لینا ہے اور ہمارے خالق اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرنے اور اس کی مخلوق کے حقوق کی فکر کرنے کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ میں اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک ذاتی تعلق پیدا کریں اور ہر وقت، ہر حالت اور ہر موقع پر اس کو یاد کریں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اللہ کو اپنے ذہن میں رکھو تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کو اپنے آسانی کے وقت میں یاد رکھو، وہ تمہیں مشکل کے وقت میں یاد رکھے گا۔ یاد رکھو کہ جو تم سے کھویا گیا وہ تمہارے لیے نہیں تھا، اور جو تمہارے لیے ہے وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ یاد رکھو کہ اللہ کی مدد ثابت قدمی کے نتیجے میں آتی ہے، اور آسانی اور مشکل کے اوقات ملے جلے ہوتے ہیں، اور ہر مشکل کے بعد آسانی کا وقت ضرور آتا ہے۔ ریاض الصالحین للامام النووی باب المراقبہ حدیث نمبر 62۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد اپنے دل کی کھڑکی کو اپنے خالق کے لیے کھولنا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو، تم اپنے سچے خالق اور سچے خدا کو پہچاننے، پیار کرنے اور اس کی اطاعت کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ ایسنس آف اسلام والیوم 6 پیج 146۔ اپنے ہم جنس بشروں کی جانب ہمارے فرائض کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بندوں پر رحم کرو، ان پر زبان یا ہاتھ یا کسی تدبیر سے ظلم نہ کرو، اور مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو، اور کسی پر تکبر نہ کرو، گو اپنا ماتحت ہو، اور کسی کو گالی مت دو، گو وہ گالی دیتا ہو۔ غریب اور حلیم اور نیک نیت اور مخلوق کے ہمدرد بن جاؤ تاکہ قبول کیے جاؤ۔ کشتی نور روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 11-12۔ لہذا آپ لوگوں کو اپنی خاص توجہ حقیقی روحانی مقاصد کے حصول اور اللہ اور اس کی مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کی طرف مرکوز کرنی چاہیے۔ مزید برآں ہر احمدی کو اپنے ملک کا وفادار شہری ہونا چاہیے اور گھانا کی ترقی اور خوشحالی کے لیے لگن کے ساتھ محنت کرتے ہوئے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اپنے ساتھی گھانا کے شہریوں کو بتائیں کہ قوم کی مجموعی ترقی اور بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص مل کر اتحاد کے ساتھ کوشش کرے۔ اس لیے آپ کو اخلاص کے ساتھ اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے اور ہر ممکنہ حد تک کامل اور قطعی وفاداری پیش کرنی چاہیے۔ آپ کو مسلسل اپنی روحانی حالت کو بہتر بنانا چاہیے۔ آپ کو اپنی تمام لیاقتیں اور استعدادیں بروئے کار لاتے ہوئے اپنے دینی علم اور اپنے عقائد کے فہم کو بڑھانا چاہیے، اور اپنے اعمال اور طرز عمل میں اس حد تک بہتری لانی چاہیے جس کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کے ممبران سے توقع کی ہے۔ چنانچہ مسلسل خود احتسابی اور بہتر احمدی بننے کی کوشش سے ہی آپ جلسے پر حاضری کا مقصد حاصل کر سکیں گے۔ آخر میں یہ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ گھانا کو بے انتہا ترقی دے، جو پہلے کی نسبت زیادہ بڑی ثابت ہو۔ اللہ کرے آپ کو پہلے سے بھی زیادہ نیک اور متقی وجود ملیں۔ اللہ کرے جماعت احمدیہ گھانا آگے بڑھے اور آگے بڑھنے والی جماعتوں میں نمایاں مقام حاصل کرے۔ اللہ آپ کو یہ عظیم مقصد حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ حضور انور کے پیغام کے بعد مولوی عمر فاروق یحییٰ، معاون خصوصی امیر و مشنری انچارج جماعت احمدیہ گھانا نے دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائز ٹو لیڈرز آن گڈ گورننس کے موضوع پر تقریر کی۔ نائب امیر سوم مکرم الحاج سلیمان اینڈرسن نے مکرم امیر صاحب گھانا جماعت کے درج ذیل 3 نئی تالیف شدہ انگریزی کتب کا تعارف پیش کیا۔ ایلیگیشن آن ہز ریویلیشنز اینڈ کریکٹر، نمبر 2۔
prophethood an indispensable institution. Number 3, end times and the coming of the promised Messiah and Imam علیہ السلام. دوپہر 12 بجے تعارف کتب کے بعد کچھ ضروری اعلانات کیے گئے اور مندوبین جلسہ کی خیر سگالی کے کچھ پیغامات پیش کیے گئے، جس کے 15 منٹ بعد نماز جمعہ ادا کی گئی. مکرم امیر صاحب نے خطبہ جمعہ دیا. نماز جمعہ کے معنی بعد احباب جماعت نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی کا خطبہ جمعہ براہ راست جلسہ گاہ میں سنا اور دیکھا، جس کا 4 مقامی زبانوں میں رواں ترجمہ پیش کیا گیا. حضور انور کے خطبہ جمعہ کے بعد قیام و طعام کا وقفہ ہوا اور مہمانان کرام و حاضرین جلسہ کو کھانا پیش کیا گیا، اور یوں بفضل ہی تعالی آج کا پہلا اجلاس بخیر و خوبی انجام پذیر ہوا. شام کے کھانے کے بعد 7:30 بجے نماز مغرب و عشاء جمع کر کے ادا کی گئیں اور شبینہ اجلاس کا آغاز ہوا. مولوی عبدالجبار آدم، زونل مبلغ نکاؤ کاؤ، ایسٹرن ریجن گھانا نے اطاعت خلافت کی حقیقت و برکات خلافت پر بزبان انگریزی درس دیا، جس کا مقامی زبان میں خلاصہ پیش کیا گیا. دوسرا اجلاس قریباً 8:45 بجے اختتام پذیر ہوا. جلسہ سالانہ کا دوسرا دن نماز تہجد، نماز فجر اور درس دن کا آغاز ہوا. تہجد اور نماز فجر میں 10,000 سے زائد افراد شامل ہوئے. بعدہ مکرم امیر و مشنری انچارج گھانا نے حاضرین جلسہ کو ہدایات دیں. بعد ازاں ناشتہ اور تیاری کر کے احباب جلسہ گاہ پہنچے. آج کا پہلا اجلاس 10:30 بجے شروع ہوا، جس میں اس اجلاس کے مہمان خصوصی برہمن اسیام علاقہ کے پیراماؤنٹ چیف نیز ممبر آف کونسل آف اسٹیٹ جناب اوڈیفو افو واکوا سوم شامل تھے. تلاوت مع انگریزی ترجمہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قصیدہ سے جلسہ کی کارروائی کا آغاز ہوا. مکرم امیر صاحب گھانا نے مہمانان گرامی، مدعوئین خاص اور مہمان خصوصی کا تعارف کروایا، جس میں مختلف اسلامی مکتبہ ہائے فکر کے نمائندگان بشمول نمائندہ نیشنل چیف امام شیخ عثمان نوحو شرابوتو کے نمائندہ شیخ آرمیا شیبو، گھانا کے نیشنل بشپ ایسام کے نانا چیف، حکومتی آفیشل برٹش ہائی کمشنر کے نمائندہ اہل سنت والجماعت، امام اہل تجانیہ، اہل تشیع کے چیف امام کمال الدین اور دیگر مذہبی، سماجی و سیاسی شخصیات شامل تھیں. آپ نے گزشتہ سال ہونے والے بڑے بڑے سانحات جیسے ملکہ الزبتھ کی وفات، پوپ بینیڈکٹ اور دیگر اہم شخصیات کا ذکر کیا، جن کا دنیا میں امن و رواداری قائم کرنے میں نمایاں کردار رہا ہے. بعدہ نیشنل جنرل سیکریٹری نے اس تقریر کا فینٹی زبان میں ترجمہ پیش کیا. اس کے بعد مختلف علاقوں کے خدام نے اجتماعی نغمات احمدیت عربی و مقامی بولیوں میں پیش کیے. اذاں بعد قائم مقام صدر ڈاکٹر محمود باؤمیہ نے اس موقع پر تقریر کی اور تمام سطحوں پر انصاف فراہم کرنے والے اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو منصفانہ اور تیز رفتاری کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے مترادف ہے. اس کے بعد مکرم الحاج یوسف کوئینو نیشنل سیکریٹری امور خارجہ جماعت احمدیہ گھانا نے مہمانان کا تعارف کروایا اور درج ذیل نمائندگان خصوصی اور اہم مذہبی، سیاسی و سماجی شخصیات نے خیر سگالی کے پیغامات دیے. مذہبی شخصیات میں نیشنل چیف امام کے نمائندہ الحاج محمد ادریسو، شیخ علیو نیشنل بشپ آف گھانا، ڈپٹی کمشنر آف برٹش ہائی کمشنر برٹش ایمبیسی کے نمائندہ
پیراماؤنٹ چیف آف برہمن اسیام مع اپنے 5 نمائندگان شیخ احمد کمال الدین نیشنل امام اہل تشیع نیشنل بلڈ سروس گھانا کے ہیڈ پرسن، گھانا ہیلتھ سروس کے ڈائریکٹر اور الحاج شیخ ودود، جبکہ دیگر قومی و سیاسی شخصیات میں نائب وزیر داخلہ ایم پی برائے گوموا سینٹرل ریجن آنریبل نانا اییا، سینٹرل ریجن منسٹر مسز جسٹینا میری گولڈ اسان اور ڈی سی ای برائے گوموا سینٹرل آنریبل بینجمن کوجو اوٹو شامل تھے، جن میں اکثریتیں جماعت احمدیہ کے ساتھ ساتھ خصوصاً گورنمنٹ گھانا کے کردار کو بھی سراہا، جو اس ملک میں باہمی ہم آہنگی اور مذہبی رواداری اور بھائی چارے کا ماحول قائم رکھنے میں کوشاں ہے، جس کے ساتھ تمام مکتبہ فکر کے لوگ تعاون کر رہے ہیں۔ ان پیغامات کے بعد جناب ریٹائرڈ جسٹس سعید کویوکو جان صاحب نائب امیر چہارم نے تقریر کی۔ بعدہ 2:30 بجے جلسہ گاہ میں حاضرین نے نماز ظہر و عصر جمع کر کے ادا کیں اور پھر مہمانان خصوصی اور مہمانان جلسہ کی خدمت میں طعام پیش کیا گیا۔ قریباً 4 بجے دوسرے دن کا پہلا اجلاس بخوبی اختتام پذیر ہوا۔ دوسرے دن کا دوسرا اجلاس شام 7:30 بجے نماز مغرب و عشاء جمع کر کے ادا کرنے کے بعد شروع ہوا، جس میں ریجنل مشنری کماسی اشانٹی ریجن مولوی عبدالحمید طاہر صاحب نے مالی قربانی ایک اہم فریضہ کے موضوع پر تقریر کی۔ یہ تقریر قریباً نصف گھنٹہ جاری رہی، جس میں ہزاروں احباب و خواتین شامل ہوئے، اور یوں آج کے روز کی کارروائی شب 8:30 بجے اختتام پذیر ہوئی۔ جلسہ سالانہ کا آخری دن نماز تہجد، نماز فجر اور درس دن کا آغاز ہوا، جس میں 10,000 سے زائد افراد شامل ہوئے۔ مکرم امیر صاحب نے حسب سابق حاضرین جلسہ کو ہدایات دیں۔ بعد ازاں ناشتہ اور تیاری کر کے احباب جلسہ گاہ پہنچے۔ عطیات خون کی تحریک۔ جلسہ سالانہ پر احباب جماعت کو عطیہ خون کی تحریک کی گئی۔ گزشتہ کئی سالوں سے جماعت احمدیہ گھانا کی یہ روایت ہے کہ ملکی ضرورت پوری کرنے کی غرض سے سینکڑوں کی تعداد میں خون کی یونٹ عطیہ کرتی ہے۔ جلسہ کے اختتام تک قریباً 1000 بلڈ یونٹس عطیات کی صورت میں جمع کیے گئے۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ جلسہ کا اختتامی اجلاس۔ اختتامی اجلاس کا باقاعدہ آغاز 10:30 بجے چیف نان سینٹرل ریجن کی آمد سے ہوا۔ انہوں نے جلسہ گاہ کا معائنہ کیا۔ آج کے اجلاس کے مہمانان خصوصی NDC پارٹی کے چیئرمین تھے۔ تلاوت قرآن کریم اور نظم سے جلسہ کا آغاز ہوا۔ عبدالصمد عیسیٰ صاحب نیشنل سیکریٹری تبلیغ نے صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نشانات و مقام مسیح موعود علیہ السلام قرآن و حدیث کی روح سے کے موضوع پر تقریر کی۔ نیشنل الیکٹورل کونسل کے ڈائریکٹر اور مولانا ڈاکٹر انیلا کوئن منقسم، شیخ محمد جی سر امام اور کئی دیگر لوگوں نے پیغامات دیے، جن کا جنرل سیکریٹری صاحب نے فنٹی زبان میں ترجمہ پیش کیا اور مقامی زبانوں کا ترجمہ انگریزی میں پیش کیا۔ اس موقع پر الحاج عیسیٰ آدم نمائندہ ہیومینٹی فرسٹ گھانا نے ہیومینٹی فرسٹ کا تعارف بھی کروایا۔ دوپہر 12:30 بجے مختلف طبقہ فکر کے خیر سگالی کے پیغامات پیش کیے گئے، جن میں جملہ مہمانوں نے جلسہ سالانہ کے تھیم کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ ہم کس طرح گھانا میں ہر قسم کی برداشت، رواداری اور ہم آہنگی و بھائی چارے کا ماحول نیز مذہبی ہم آہنگی کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح گھانا کی پولیٹیکل پارٹی NDC کے موجودہ چیئرمین مسٹر جانسن اسیدو نیکتیا نے تقریر کی۔ اس کے بعد مکرم امیر صاحب نے چیئرمین اور ان کے
ہمراہی سیاسی شخصیات پر مشتمل وفد کا شکریہ ادا کیا کہ وہ جلسہ سالانہ گھانا میں شامل ہوئے۔ تعلیمی ایوارڈز کی تقسیم کا آغاز 1:30 بجے ہوا، جس میں ناصرات و لجنہ ممبرات میں مکرم امیر صاحب کی اہلیہ نے جبکہ مردوں میں مکرم امیر صاحب نے ایوارڈز و انعامات تقسیم کیے۔ جو ایوارڈ تقسیم کیے گئے ان میں اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والے طلباء نیز مدرسۃ الحفظ گھانا سے حفظ قرآن مکمل کرنے والے حفاظ شامل تھے۔ اس کے بعد صدر صاحب مجلس انصار اللہ گھانا الحاج نور الدین سعید صاحب نے 17 افراد کے قافلے کے سربراہ کے طور پر دسمبر 2022 میں جلسہ سالانہ قادیان میں شرکت کے حوالے سے اپنے تاثرات بیان کیے۔ پھر مکرم امیر صاحب نے جلسہ سالانہ کی حاضری پیش کی۔ شعبہ رجسٹریشن کے مطابق امسال جلسہ سالانہ پر کل حاضری 24,987 رہی، جن میں لجنہ امائلہ کی حاضری 8,188، خدام الاحمدیہ 4,953، اطفال الاحمدیہ 3,000، ناصرات الاحمدیہ 3,435 اور 900 سے زائد بچگان شامل تھے۔ اس کے علاوہ 4 مقامی زبانوں میں اس جلسہ کی کارروائی آڈیو ڈیوائسز کے ذریعے پیش کی گئی۔ امسال سوشل میڈیا کے ذریعہ قریباً 2 لاکھ افراد نے جلسہ سالانہ سے استفادہ کیا۔ جلسہ میں کل 20 ممالک کے نمائندگان شامل ہوئے، جن میں آئیوری کوسٹ، اردن، امریکہ، انڈونیشیا، برطانیہ، بنگلہ دیش، بھارت، پاکستان، تنزانیہ، ڈنمارک، جنوبی افریقہ، ساموا، فرانس، کینیڈا، کینیا، گھانا، مالی، متحدہ عرب امارات، ملائیشیا اور نائجیریا کے ممالک شامل ہیں۔ حاضری کی رپورٹ کے بعد مکرم امیر صاحب نے اپنی اختتامی تقریر میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے خطبہ جمعہ فرمودہ 13 جنوری 2023 جو شہدائے برکینا فاسو کے حالات و واقعات پر مشتمل تھا کو موضوع بنایا اور خلاصتاً شہدائے احمدیت کے واقعات پیش کیے۔ اسی طرح آپ نے بتایا کہ 2021 سے جماعت احمدیہ گھانا احمدیت کی نئی صدی میں داخل ہو چکی ہے، لیکن کووڈ-19 کی عالمگیر وبا کی وجہ سے ہم یہ 100 سالہ تقریبات نہ منا سکے جو انشاءاللہ 2023 میں منعقد کی جائیں گی۔ اجتماعی دعا کے بعد یہ جلسہ 3:30 بجے اختتام پذیر ہوا۔ اس کے بعد حاضرین جلسہ کی خدمت میں حسب انتظامات کھانا پیش کیا گیا۔ 4 بجے نماز ظہر و عصر جمع کر کے ادا کی گئیں، جس کے بعد حاضرین جلسہ روانہ ہونے لگے۔ رپورٹ احمد طاہر مرزا، نمائندہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل۔ آواز شعیب خالد۔